نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج اوورآل ہمارا لیکچر نمبر 19واں ہے 19th، اور مرکب اشاری کے سلسلے کا دوسرا لیکچر ہے۔ مرکب اشاری پچھلے لیکچر میں ہم نے اشارے دیکھ لیے تھے، اور ہم نے کہا تھا کہ قریب کے اور دور کے اپنے اپنے اشارے ہیں، اور یہی اشارے ڈیفرنٹ ہوں گے مؤنث اور مذکر دونوں کے لیے۔ ہم نے کہا تھا کہ قریب کے اور بعید کے، مذکر کے یا مؤنث کے، ان سب کے جو واحد اور جمع کے اشارے ہیں وہ مبنی ہے۔ مبنی مینس کہ وہ حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر میں ایک جیسے ہی لکھے جائیں گے۔ ہاؤ ایور جو مثنیٰ کے اشارے ہیں وہ معرب ہے، ان کے اعراب چینج ہوتے رہیں گے۔ رفع میں ہاذانی مذکر کے لیے قریب اور مؤنث کے لیے ہاتان، اور اسی طرح بعید مذکر کے لیے ذان کا اور مؤنث کے لیے تان کا، اور اس کی نصب تین کا تین کا۔ تو یہ ہم نے ایک اوورآل بات کی تھی، اور ہم نے یہ بھی کہا تھا اینڈ پہ کہ ہمیں اگر اس پہ ہم کنسنٹریٹ کر لیں، کیونکہ موسٹلی یہی اشارے قرآن شریف میں استعمال ہوئے ہیں۔ اگر وہ قریب ہے تو ہاذا مذکر کے لیے، ہاذہ مؤنث کے لیے، اور ہؤلاء دونوں کے لیے، جس میں مذکر اور مؤنث دونوں انکلوڈ ہے۔ سملرلی لائک وائز بعید کے لیے ذالک مذکر کے لیے، تلک مؤنث کے لیے، اور اولئک میں دونوں مذکر اور مؤنث شامل ہے جمع کے کیس میں۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں اپنے سبق کی طرف، اور ہم نے کہا تھا، بلکہ ایک مثال کے طور پر اگر میں لکھ دوں، یہ کتاب، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اب کتاب ان کی عربی ہے کتابن، اور یہ ابھی ہم لکھتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ایک چیز میں اور بتا دوں کہ ایک تو یہ اشارے واحد کے اور جمع کے، واحد کے اور جمع کے، اس کیس میں یہ مبنی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور پوائنٹ جو کہ یاد کرنا بڑا لازمی ہے کہ یہ جتنے بھی اشارے ہیں یہ سارے کے سارے معرفہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا، اشارے سارے معرفہ ہے، اور واحد اور جمع کے اشارے مبنی ہے، اور تثنیہ یا مثنیٰ کے اشارے معرب ہے۔ معرب کے اس کے اعراب چینج ہوتے رہیں گے۔ بہرحال یہ جو دو ہے، یہ پوائنٹ آپ کے ذہن میں گرلڈ ہونے چاہیے کہ سارے کے سارے اشارے معرفہ ہوں گے اور مبنی ہوں گے واحد اور جمع کے کیس میں۔ اور معرفہ کیوں ہوں گے، اس کے پیچھے ایک لاجک بھی ہے، اور وہ لاجک یہ ہے کہ میں اگر کسی چیز کی طرف اشارہ کرتا ہوں تو میں اس چیز کو اسپیسیفک کر رہا ہوں، مطلب میں اس کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں۔ مثال کے طور پر اس کلاس میں اگر کہ 20 اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگر میں کہہ دوں کہ کوئی قلم دے دو، تو ہو سکتا ہے ہر ایک اسٹوڈنٹ کے پاس جو ایک ایک قلم ہو، جذبات میں آ کے سارے کے سارے قلم ہو مجھے ہی دے دے، کیونکہ میں نے کوئی چیز اسپیسیفائی نہیں کی، میں نے کہا کوئی قلم دے دو۔ لیکن اگر میں کہہ دوں کہ عمران، چونکہ کلاس میں ایک ہی ہے عمران، اگر میں کہہ دوں کہ عمران کے پاس جو بلو پین ہے وہی مجھے چاہیے، اب میں نے اس
اس اسپیسیفک پین کی طرف اشارہ کر دیا کہ مجھے یہی والا چاہیے، تو اب وہ جب چیز آپ اسپیسیفائی کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اب وہ پراپر نون ہو گیا، معرفہ ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس وجہ سے اشارے جتنی بھی ہے یہ بائی ڈیفالٹ تمام اشارے معرفہ ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی آپ مرکب اشاری بنائیں گے تو جس طرح ہم نے کہا کہ مرکب توصیفی میں صفت چاروں پہلوؤں میں موصوف کو فالو کرے گی، مطلب جنس، عدد، وسعت اور اعراب چاروں آسپیکٹس میں اس کو فالو کرے گی۔ اگر وہ صفت موصوف اکیلا ہے، واحد ہے، مذکر ہے تو صفت اس کی واحد اور مذکر ہی آئے گی، ٹھیک ہے۔ اگر موصوف دو ہے تو صفت دو ہوں گی، موصوف مؤنث ہے تو وہ مؤنث، موصوف اگر رفع میں ہے تو صفت بھی رفع میں ہوگی۔ اسی طرح یہ جو مرکب اشاری ہے اس میں بھی جو مشار الیہ ہوگا، اب اس کتاب میں یہ کتاب جو ہے اس میں یہ مشار الیہ ہے اور یہ ہے اشارہ۔ تو یہ جو مشار الیہ ہے، چونکہ اشارہ معرفہ ہوتا ہے تو آپ کو ہر صورت مشار الیہ کو معرفہ لانا پڑے گا۔ اگر وہ معرفہ نہیں ہے تو معرفہ بنانا پڑے گا۔ معرفہ بنائیں گے تو مرکب اشاری کا ترجمہ ہوگا، ادروائز ترجمہ پھر کچھ اور ہوگا، وہ بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اب چونکہ کتابن کی عربی ہمارے پاس ہے، کتاب کی عربی ہے کتابن، تو پہلے مجھے اس مشار الیہ کو دیکھنا ہے کہ آیا یہ مذکر ہے، آیا یہ واحد ہے، ٹھیک ہے، یا تثنیہ ہے، یا جمع ہے، یا مؤنث ہے، اس کے اعراب کیا ہے۔ ان چیزوں کو دیکھ کے پھر میں نے اس حساب سے اشارہ سلیکٹ کرنا ہے۔ یہ اہم پوائنٹ ہے کہ آپ نے جو بھی اشارہ سلیکٹ کرنا ہے وہاں سے اٹھانا ہے اس ٹیبل سے، موسٹ پرابلی ان تین میں سے ہی ہوتا ہے، تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے اس مشار الیہ کے اوپر۔ مشار الیہ ہم نے ایک تو یہ کہا کہ یہ معرفہ ہوگا لازمی، ٹھیک ہے، کیونکہ اشارے سارے معرفہ ہے، اور مرکب اشاری میں جو چاروں پہلو ہے اسم کے، جنس، عدد، اعراب اور وسعت، ان چاروں میں مطابقت ہوگی۔ تو ایک مطابقت یہ ہے کہ یہ چونکہ معرفہ ہے تو اس کو معرفہ بنانا ہے، تو میں نے اس کو معرفہ بنا دیا۔ اور معرفہ بنانے کا آپ کو طریقہ پتہ ہے کہ آپ الف لام لگا دیں، اور یہ ویسے پورے قرآن شریف میں اگر آپ ابھی تک، چونکہ ہم اسم ہی پڑھ چکے ہیں آلموسٹ، تو قرآن میں اسم کی جو موٹی پہچان ہے وہ یا تو اس کے آخری حرف کے اوپر تنوین ہوگی، آخری حرف کے اوپر، یا اس کے سب پہلے شروع میں الف لام آئے گا، یا تو وہ ہوگا قلمن ہوگا وہ لفظ، تو یہ پہچان ہے اسم کی، یا وہ ہوگا القلم، تو یہ ہے پہچان۔ تو یہ اسم پہچاننے کا قرآن شریف میں یہ موٹی موٹی دو انڈیکیشنز ہیں، اور بھی ہے لیکن وہ بس وہ ویسے ہی ہے وہی، وہ دارالعلوموں میں اور جہاں آپ علم حاصل کر رہے ہوتے ڈیٹیل میں، تو وہاں چھوٹی چھوٹی نشانیاں اور بھی ہے، لیکن موٹی یہ ہے، ٹھیک ہے، یا تو اس کے شروع میں الف لام ہوگا یا آخر میں تنوین ہوگی۔ تو آج آپ جب قرآن پڑھنے بیٹھ جائے تو کم از کم پہلے پیج کے اندر آپ اس میں سے اسماء پوائنٹ آؤٹ کر لیں کہ جہاں جہاں اسم کے ساتھ الف لام ہوگا تو وہ اسم ہوگا، یا اس کے آخر میں تنوین ہے تو وہ بھی اسم ہوگا۔ اچھا، تو میں نے اس کو ایک تو پراپر نون بنا دیا، معرفہ بنا دیا۔ تو معرفہ میں نے اس لیے بنایا کہ وہ اشارہ ہم نے کہا سارے معرفہ ہے، نمبر ایک۔ دوسرا اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ تو اگر وہ مذکر ہے تو مذکر کے اشارہ اٹھائیں گے، اگر وہ مؤنث ہے تو مؤنث کے اشارہ اٹھائیں گے۔ اگر یہ کتاب ایک ہے تو واحد کے اشارہ اٹھائیں گے،
اگر یہ کتابیں 2 ہے تو تسنیہ کے اشارہ اٹھائیں گے، اور یہ کتابیں اگر زیادہ ہے تو جمع کا اشارہ اٹھائیں گے۔ اچھا، اب یہ اگر ہمیں چیز کلیئر ہو گئی، الکتاب بن گیا، اب ہمیں پتہ ہے کہ یہ واحد ہے، ٹھیک ہے، اس کے اعراب رفع میں ہے، لیکن چونکہ اعراب جمع کے اور واحد کے مبنی ہے تو وہ رفع میں بھی اسی طرح ہوں گے، نصب میں بھی اسی طرح ہوں گے، اور جر میں بھی اسی طرح ہوں گے اشاروں کے۔ تو اعراب کے لحاظ سے بھی ہو جائے گا، تعداد اس کی ایک ہی ہے، تو میں نے اس واحد والے فگر میں جانا ہے، چونکہ وہ یہ لکھا ہوا ہے تو یہ کا مطلب ہے قریب، تو میں نے اس ٹیبل میں ابھی پھرنا ہے اس کو چھوڑ کے۔ یہاں میں نے آنا ہے، کتاب ہے مذکر ہے تو میں نے مذکر میں ہی جانا ہے، کتاب واحد ہے تو میں نے واحد کے کالم میں آنا ہے، کتاب رفع میں ہے تو میں نے رفع والا ہاذا اٹھانا ہے۔ تو یہ بن جائے گا ہاذا الکتاب، ٹھیک ہے، یہ کتاب۔ اور ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں 2-3 دفعہ کہ جب بھی آپ الف لام والے اسم کو پیچھے سے ملا کے پڑھیں گے تو اس کا یہ جو حمزہ ہے یہ حمزۃ الوصل کہلاتا ہے، اور اس کی یہ حرکت ڈراپ ہو جاتی ہے، تو یہ بن جائے گا ہاذل کتاب، تو اس کا مطلب ہے یہ کتاب۔ اب قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے ذالک الکتاب، تو اگر دیکھیں کتاب واحد ہے، سب کچھ ہے، لیکن اشارہ میں نے لکھا میں نے یہ ہے، ترجمہ میں یہ کرتا ہوں نا، اور اٹھایا میں نے بعید کا اشارہ ذالکہ، تو یہ کیا چکر ہے؟ چکر کوئی نہیں ہے، اس کے بارے میں علماء کی 2 رائے ہیں۔ نمبر 1 رائے یہ ہے کہ یہ بعید کا اشارہ اللہ تعالیٰ اس لیے لے کے آئے ہوئے ہیں کہ بیسیکلی اشارہ ہو رہا ہے اس قرآن کو جو کہ لوح محفوظ میں ہے، ٹھیک ہے، اور زمینی آسمان کے اوپر جب اس کو لایا گیا تو پھر وہاں سے آہستہ آہستہ کر کے 23 سالوں میں اتارا گیا، تو وہ جو قرآن ہے ام الکتاب اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، تو اس لیے بعید کا اشارہ لایا گیا۔ ایک رائے تو یہ ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ عربی میں نارملی ہوتا یہ ہے کہ جب بھی آپ نے کسی کو یا کسی چیز کو تعظیم دینی ہے، عزت دینی ہے، ایک وقار دینا ہے، تو اس کے لیے بے شک وہ بندہ آپ کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا ہو، لیکن اس کے لیے اشارہ آپ بعید کا لاتے ہیں۔ مثلا ایک لڑکا ہے اور بڑا اچھا ہے، قابل ہے، اور میں اپنے ایک دوست سے اس کی تعریفیں کر کے تھک گیا ہوں، اور اگلے دن بائی چانس جب میں اور میرا دوست کھڑے تھے، وہ لڑکا ادھر سے گزر رہا تھا ہمارے پاس ہی سے، تو میں نے اپنے دوست سے کہا کہ یہ ہے وہ لڑکا، ٹھیک، تو اب وہ لڑکا قریب ہے، لیکن میں کہتا ہوں یہ ہے وہ لڑکا، یہ وہ لڑکا ہے جو نون ہے، جس کے بارے میں آپ کو ذکر کرتا رہا۔ تو ایک رائے یہ ہے کہ تعظیم کے لیے عربی میں آپ قریب کی چیز کے لیے بھی بعید کا اشارہ استعمال کرتے ہیں۔ اچھا جی، یہ ہو گیا ھذا الکتاب۔ اب وہ کتابیں 2 ہو گئی، میں کہتا ہوں یہ 2 کتابیں، ٹھیک ہے، تو کتاب مشار الیہ ہے، سب سے پہلے ہم نے مشار الیہ کو تیار کرنا ہے، اس کی عربی کتابن ہے، چونکہ مشار الیہ کو تیاری کے سلسلے میں سب سے پہلے ہم نے الف لام لگانا ہے، تو یہ ہو جائے گا الکتاب، یہ واحد ہے، ٹھیک ہے، میں نے 2 لکھی ہوئی ہے، 2 کتابیں، تو کتابن، الکتابوں کی تثنیہ ہے الکتابان، تو اب الکتابان کے حساب سے مذکر، قریب اور تثنیہ وہ میں نے اٹھانا ہے، تو یہ ہو جائے گا ہاذان الکتابان، پھر وہی رول حمزۃ الوصل گرے گا، تو یہ ہو جائے گا ہاذان الکتابان۔ میں کہتا ہوں
یہ دو لڑکیاں یہ ہیں دو لڑکیاں. لڑکی کی عربی ہے بنتن. ٹھیک ہے. اچھا تو بنتن بنتن البنت ہو جائے گا سب سے پہلے. دو لڑکیاں البنتان. ٹھیک ہو گیا. اب البنتانے کے حساب سے دیکھے یہ میں جائے قریب. بنت مؤنث ہے اور تثنیہ ہے اور رفع، یہ چونکہ رفع کی آن ہے نا، آنی کی آواز، تو وہاں سے وہی آنی والی آواز اٹھا لے. ہاتان البنتان، یہ دو لڑکیاں. میں کہتا ہوں یہ دو یہ سب لڑکے جمع ہے. ولدن، اس کی عربی ہے ولدن. اس سب سے پہلے یہ بن جائے گا الولدو. معرفہ بنانا ہے کیونکہ مشار الیہ ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے. تو الولدو ہو گیا. اس کا تثنیہ ہے الولدان اور اس کا جمع جو ہے الاولادو. الاولادو. ٹھیک ہے. اب الاولادو کو دیکھے، یہ میں دیکھے یہ ہے جمع ہے تو کیا وہاں سے اٹھے گا؟ ہؤلاء. ٹھیک ہے. ہؤلاء. تو اگین وہی رول، الف لام والا اسم ہے، حمزۃ الوصل ہے تو اس کی حرکت ڈراپ ہو جائے گی. تو ہؤلاء الاولاد، یہ سب لڑکے. اسی طرح یہ سب لڑکیاں. اگین البنتو، تو البنتان دو، اور اس میں ہم نے کہا تھا کہ جمع سالم مؤنث، جمع سالم مؤنث میں آتن 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 کی آواز آتی ہے تو یہ بن جائے گا البناتو. اب البناتو مؤنث ہے، یہ قریب ہے تو پہلے تو آپ قریب میں جائیں، مؤنث میں جائیں، اور چونکہ جمع ہے تو یہاں سے جمع اٹھائیں. ہؤلاء البناتو، یہ سب لڑکیاں. اچھا میں کہتا ہوں یہ سب قلم. تو قلم کی عربی ہے قلم. تو یہ بن جائے گا القلم. معرفہ بنانا ضروری ہے اس لیے کہ اشارے معرفہ ہے. ٹھیک ہو گیا. تو میں نے بنا دیا القلم. یہ ہے واحد، میں نے لکھا ہوا ہے سب. تو قلم کی جمع ہے اقلام، تو یہ ہو جائے گا الاقلام. الاقلام. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ بتائیں کہ قلم مذکر ہے یا مؤنث؟ یہاں پر ایک ٹرک ہے، بے شک جو مرضی ہو، مذکر ہو یا مؤنث ہو، پوائنٹ ہے جو نوٹ کرنے والا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو مشار الیہ ہے، اگر
غیر عاقل کی جمع ہو، عاقل انسان، فرشتے، جن، غیر عاقل اس کے علاوہ باقی سارے غیر عاقل ہیں، تو قلم غیر عاقل، اقلام اس کی جمع ہے، تو کنڈیشن پوری ہو رہی ہے۔ لیٹس سی کہ اگلا پوائنٹ کیا ہے، اگر غیر عاقل کی جمع ہو تو اشارہ واحد مؤنث آئے گا، تو واحد ہوگا، مؤنث ہوگا، اور ہم نے لکھا تھا یہ، تو یہ قریب والا ہے، ٹھیک ہے، جمع تو ہے لیکن صرف اشارہ آنا ہے واحد مؤنث، تو یہ مؤنث، یہ واحد، تو یہ ہو جائے گا ہاذہ الاقلام، یہ قلم ہے۔ تو یہ پوائنٹ نوٹ کرنے والا ہے کہ اگر مشار الیہ غیر عاقل کی جمع ہو تو اس کے لیے جو اشارہ ہوگا وہ واحد مؤنث آئے گا۔ اچھا جی، اولئک المفلحون، تو اولئک المفلحون جمع ہے، مذکر ہے، ٹھیک ہو گیا یہ وہ، تو اولئک جمع کے لیے آ گیا، المفلحون تو اولئک المفلحون، جو فلاح پانے والے لوگ ہیں۔ اچھا جی، اب اس میں کچھ جو پوائنٹ ہے وہ اب تھوڑا سا نوٹ کر لیں کہ گرامیرین کہتے ہیں کہ یہ جو ذالکہ ہے، ٹھیک ہے، یا یہ جو تلکہ ہے، یا یہ جو اولئکہ ہے، اس میں جو آپ کو یہ آخری جو کاف نظر آ رہا ہے، تو وہ کہتا ہے جو اصل اشارہ ہے نا وہ یہ زا ہے، اصل میں اشارہ ایکچولی زا ہے، کا یہ جتنی بھی آ رہے ہیں یہ کا اس کے ساتھ، اس کو وہ کہتے ہیں حروف خطابت۔ مثلاً یہ قلم ہے، میں اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، تو میں کہتا ہوں اگر یہ دور ہے تو میں کہتا ہوں ذالک القلم، ٹھیک ہے، لیکن میں اشارہ کر رہا ہوں اس قلم کی طرف، لیکن بیسیکلی بتا میں آپ سب کو رہا ہوں، خطاب میں آپ سے کر رہا ہوں لیکن اشارہ میں قلم کی طرف کر رہا ہوں، تو جو اشارہ کر رہا ہوں وہ تو اشارہ ہو گیا، جس چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہوں وہ تو مشار الیہ ہو گیا۔ تو ایک اور ٹرمینالوجی یوز ہوتی ہے، وہ ہے مشار لہو، مطلب جو آڈینس ہے، جن کو میں ایڈریس کر رہا ہوں یا جن کے سامنے میں اشارہ کر رہا ہوں، وہ اگر واحد ہے تو میں اس کے لیے، اگر واحد ہے اور مذکر ہے تو کاف زبر کا، اگر واحد ہے مؤنث ہے تو کاف زیر کی، اور اگر دو ہے کما، یہ سارے مذکر کے ہیں، اور یہ ہے کننا۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں حروف خطابت، یہ اشارے کے ساتھ ہی آ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب آپ اس کو
مائنوٹلی ڈیٹیل میں جائیں گے تو وہ کہتے ہیں یہ جو کا ہے یہ بیسیکلی حروف خطابت ہے، اور ایکچول اشارہ یہ ہے، اور اس کی جسٹیفیکیشن وہ آیت الکرسی سے لے رہے ہیں جہاں پر کہتے ہیں کہ من ذا الذی، تو من ذا الذی، وہ جو، تو وہاں وہ جو ہے نا وہ ذا ہے، اشارہ۔ بہرحال، اور اس کی مثالیں قرآن سے بھی ظاہر ہے۔ مثلا یہ صرف ایک انفارمیشن کے طور پر، باقی تو ہمارا آلموسٹ کمپلیٹ ہو گیا۔ یہ سورہ یوسف میں ہے کہ ذالکما مما علمنی ربی، ذالکما مما علمنی ربی۔ اب یہ ذالکما، ٹھیک ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام جب وہ جیل میں قید ہو جاتے ہیں اور ان کے جو دو ساتھی ہیں جیل میں، تو وہ خواب ان دونوں دیکھا دونوں نے، اور پھر آ کے حضرت یوسف کے سامنے جیل میں ہی بیان کیا، اور پھر حضرت یوسف نے اس کی تعبیر بتائی ان خوابوں کی۔ تو وہ چونکہ بندے دو تھے تو حضرت یوسف نے کہا کہ ذالکما، یہ جو ہے، یہ جو تعبیر ہے خواب کی، یہ علمنی، مجھے دی ہے علم، بتایا گیا ہے میرے رب نے۔ تو حضرت یوسف فرما رہے کہ میرے رب نے ہی مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم دیا ہوا ہے، لیکن آیا ہوا ذالکما بیسیکلی ان دو کو بتا رہے ہیں کہ یہ جو علم ہے یہ مجھے میرے رب نے دیا ہوا ہے۔ اس طرح اور بھی، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس سب میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ ذالکم، ٹھیک ہو گیا، کم۔ اصل میں ادھر آپ تھوڑا سا کنفیوز ہو رہے ہیں، ہم نے وہ ضمائر نہیں پڑھے، تو کم بیسیکلی سب کے لیے آتا ہے، کما دو کے لیے آتا ہے، اور کا ایک کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہاں کلیئر ہو جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں سورہ بقرہ میں، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، تو وہ ذالکم آیا ہوا ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ جو بیسیکلی اشارہ تو ذا ہے، اور یہ جو کم ہے یہ حرف خطابت ادھر استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح یہ جو تل کا اشارہ ہے، تل کا، ٹھیک ہے، تو اسی سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم انہکما ان تلکما الشجرۃ، میں لکھ لیتا ہوں، الم انہکما ان تلکما الشجرۃ، تو یہ تو ہم یہ بھی پڑھ لیں گے، یہ بھی ہم نے نہیں پڑھا، یہ جب آہستہ آہستہ جائیں گے، یہ انہا، یہ بھی کچھ حروف ہے، استفہامیہ ہے، اور یہ انہا کو فعل چلا جاتا ہے، لیکن پوائنٹ میرا یہ ہے کہ کما آیا ہوا ہے اور یہ تل کما، تو اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ کیا ہم نے تم دونوں کو اس درخت سے، تلکما، تم دونوں کو اس درخت سے یا درخت سے منع نہیں کیا تھا،
تو یہاں بھی وہ کما آ گیا، یہاں بھی وہ کما آ گیا، چونکہ ہوا اور آدم کی بات ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ اشارہ تو کر رہے ہیں درخت کی طرف اور ایڈریس کر رہے ہیں آدم اور حوا کو کہ تم دونوں کو میں نے اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا. تو وہ حرف خطابت اگین ادھر آ گیا. اسی طرح یہ جو ذالکا یہ والا کدھر گیا، یہ والا ٹھیک ہے. اور اگر ساری ہو خواتین، ہم نے کہا کننا، ہم نے کہا تھا نا کا، کما، کم، کی، کما، کننا، تو وہ کننا آ گیا. اس کا مطلب کہ کافی ساری خواتین کو کوئی ایڈریس ہو رہا ہے. یہ جو آیت میں لکھنے لگا ہوں، فذالکن، فذالکن الذی، فذالکن الذی لم تننی، لم تننی فیہ. ٹھیک ہے. اچھا کچھ افعال ہے جو کہ ہم پڑھ لیں گے، اس کو فی الحال آپ چھوڑ دیں. یہ ہم نے پڑھ لیا ہے، یہ فی، یہ ہی ابھی ہم نے نہیں پڑھا، ضمائر. الذی ابھی ہم نے نہیں پڑھا، اس میں موصولہ. یہ فا ابھی ہم نے نہیں پڑھا، یہ بھی کچھ حروف ہے جو کہ اس کا ترجمہ پس. تو ذالکن، اچھا یہ بیسیکلی وہ جو مصر میں خواتین نے زلیخا کے اوپر باتیں شاتیں شروع کر دی پورے شہر میں، تو اس نے پھر ان سب کو بلایا روٹی پہ، کھانے پہ، اور ایک پلان بنا کے ان کو چھریاں پکڑا دی، پھل پکڑا دیے. اور مین وائل حضرت یوسف کو اس نے آواز دی کہ کمرے میں آنے کے، حال میں آنے کے لیے. تو جیسے ہی وہ حال میں آئے، پھر ان کا جو ریئیکشن تھا یا انہوں نے جو اپنے ہاتھوں کے ساتھ، انگلیوں کے ساتھ کیا، تو اس سب کے بعد ان سب نے کہا کہ یہ تو کوئی بشر نہیں ہے. تو وہاں پر یہ جواب آیا تھا مصر کے بادشاہ کی بیگم کی طرف سے، فذالکن الذی لم تننی، جو تم لوگ مجھے ملامت کرتے تھے نا، جو تم ساری خواتین، کننا، تو تم مجھے ملامت کرتی تھی، یہ وہ ہے، یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم سب مجھے ملامت کرتی تھی. تو یہ بیسیکلی وہ کننا. تو یہ حروف خطابت ہے. بقایا بہرحال یہ ہے کہ آپ نے یہ اگر یاد کر لیے تینوں تو زبردست ہو جائے گا، آپ کو کوئی پرابلم نہیں آئے گی. اور تھوڑا سا ریفریش کر لیتے ہیں، لیکچر بڑا ہو رہا ہے. آخری ہم چاہ رہے ہیں کہ لیکچر نمبر 3 میں اس کو وائنڈ اپ کر لے. 2-3 پوائنٹس ہے. تو مرکبی اشاری میں ایک اشارہ ہوگا، ایک مشار الیہ ہوگا. اشارے سارے کے سارے مبنی ہیں، اور واحد کے اور جمع کے یہ مبنی ہے، اور تثنیہ کے معرب ہے، اور سارے کے سارے اشارے معرفہ ہے. تو ہم نے کہا تھا کہ مرکب اشاری میں جو اشارہ ہوگا اور جو مشار الیہ ہوگا، وہ جو اسم کے چاروں پہلو تھے، چاروں آسپیکٹس، اس میں ان میں مطابقت ہوگی. تو اگر اس میں اشارہ سارے کے سارے معرفہ ہے تو جو مشار الیہ ہوگا وہ بھی لازماً معرفہ ہوگا. اگر نہیں ہوگا تو آپ اس کو بنانا پڑے گا. اور چھوٹی سی مثال تاکہ آپ کہیں گے یار یہ معرفہ نکرہ، پھر میں نے کہا یہ اس کا مطلب کچھ اور ہو جائے گا، وہ میں آپ کو بتا دوں. اگر میں یہ ذالکل کتاب، یہ معرفہ میں نے بنا دیا، یہ معرفہ آلریڈی ہے. تو ذالکل کتاب کا مطلب ہے اصولاً تو وہ کتاب، لیکن ابھی ہم نے ایکسپلین کر دیا کہ یہ کیوں لگایا. ہم کہتے ہیں یہ کتاب،
اب یہ ذالک میں دوبارہ لکھ رہا ہوں، اور یہ اس کو میں معرفہ نہیں بناتا، چلے ایز اٹ از بائی ڈیفالٹ یہ ہے کتابن۔ اب اس کا ترجمہ ڈیفرنٹ ہے، اس کا ترجمہ تو آگے نا، یہ کتاب جو کہ مرکب ناقص ہے، ابھی آپ ویٹ کر رہے ہیں کہ یہ کتاب آپ کی ہے، میری ہے، نیلی ہے، پیلی ہے، ٹھیک ہے۔ ذالک، اور یہ ہمیں کیسے پتہ چل گیا کہ یہ اگر پراپر ناؤن ہے ذالکل، ٹھیک ہے، اگر یہ پراپر ناؤن ہے اور یہ بھی آلریڈی پراپر ناؤن ہے، معرفہ ہے، تو یہ والا میننگ بنے گا مرکب اشاری، مرکب ناقص، یہ کتاب۔ اب یہاں یہ تو پراپر ہے، لیکن یہ پراپر نہیں ہے، یہ نکرہ ہے۔ یہاں معرفہ اور معرفہ کی کمبینیشن سے، معرفہ اور معرفہ کی کمبینیشن سے یہ مطلب نکل آیا، یہاں معرفہ اور نکرہ کی کمبینیشن سے، سمجھ رہے ہیں نا، معرفہ اور نکرہ کی کمبینیشن سے اب جو معنی نکلے گا یہ کتاب ہے، چونکہ عربی میں ہے کے لیے کوئی عربی نہیں ہے، جس طرح کا کے کی لیے نہیں تھی، تو اس طرح ہے کے لیے بھی کوئی نہیں ہے، تو یہ ہے نکلا کہاں سے؟ یہ ہے یہاں سے نکلا ہے کہ جب معرفہ اور نکرہ کی کمبینیشن آ جائے تو وہاں پر آٹومیٹیکلی ہے کا مطلب نکل آئے گا۔ جس طرح مرکب اضافی میں ہم نے کہا کہ پہلا اسم مضاف، دوسرا مضاف الیہ، مضاف الیہ جر میں ہوگا، زیر میں ہوگا، مضاف کے اوپر الف لام نہیں ہوگا اور تنوین نہیں ہوں گے یا اعراب ہلکے ہوں گے، تو وہ جو کمبینیشن بن گیا تھا اس میں سے کا کے کا ترجمہ نکلا تھا۔ سملرلی معرفہ اور نکرہ، اس کی کمبینیشن جب بنے گا تو اس میں سے آٹومیٹیکلی یہ ہے نکل آئے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر میں اس کو اگین وہی معرفہ بنا دوں تو یہاں سے یہ ہے کٹ جائے گا، اور اگر میں دوبارہ لگا دوں تو یہ ہے، یہ کتاب ہے، اور اب یہ جملہ تام ہے، ٹھیک ہے۔ اور جملہ تام میں بھی جملہ اسمیہ ہے، چونکہ اسم سے سٹارٹ ہو رہا ہے، سارے اشارے اسماء اشارہ ہے، ٹھیک ہے، اشاروں کے ساتھ اسماء اشارہ لکھا ہوا ہے تو یہ اسماء ہے۔ اور ہم نے کہا تھا کہ جملہ اسمیہ وہ جملہ ہوگا جو اسم سٹارٹ ہوگا، تو یہ جملہ انفیکٹ اسم سے سٹارٹ ہو رہا ہے، ساتھ میں اس کی جو خبر آ رہی ہے وہ نکرہ ہے، تو اس کمبینیشن سے وہ ہے کا مطلب آ گیا۔ اور اگر یہ پراپر ناؤن ہو اور وہ بھی معرفہ ہو، یہ بھی معرفہ ہو، تو پھر یہ مرکب اشاری بنے گا، ذالک الکتاب، یہ کتاب۔ آج کے لیے اتنا ہی، صدق اللہ العظیم۔